اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم کیو ایم بھی اب بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بڑی جماعتوں کے ساتھ تو آپ نے ہاتھ ملا لیا، ہمیں بھی تو ہمارا حصہ دیں، اور حصہ بھی بقدر جثہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 17 نہیں ہیں قومی اسمبلی میں، ہم 21-22 ہوں گے، اور ہم 30-40 سندھ اسمبلی میں بھی ہوں گے۔ تو بھائی جان گورنر ہمارا بنتا ہے، اور گورنر کامران ٹسوری ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کی جو گورنرشپ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملنی ہے، پنجاب کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملنی ہے۔ تو ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم کہاں جائیں گے؟ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچ رہا ہوگا اس وقت تک مذاکرات کا جو ایک دور ایم کیو ایم اور نون لیگ کا ہوا ہے وہ ہوا ہے بیکار، بے نتیجہ۔ دوسرا، انہوں نے کچھ وزارتیں مانگی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر کرشماتی قیادت یہ کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے کرشمے دکھا سکتی ہے، تباہی بھی لا سکتی ہے اور اچھائی بھی لا سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر بڑے میاں صاحب جو ہیں مری میں تھے، 2-3 دن وہاں پہ رہے، اب لاہور چلے گئے، ان کا کیا کردار رہا حکومت سازی میں، اور وہ جو کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دوستوں سے ہنستے ہوئے شکوہ کیا، انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑی مزیدار کہانی ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کا جو وفد تھا، فروخ ستار، کامران ٹسوری اور دیگر جو ان کے رفقا کار تھے، وہ ملے ہیں اسحاق ڈار سے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں، ان کے چیمبر میں۔ تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمارے معاملات طے ہو گئے، تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ طے کریں۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کی گورنرشپ پہ ہمارا حق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کامران ٹسوری کو نون لیگ اون کرے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں آ رہے ہیں، یہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے رابطے ہیں، آپ کے لیے بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ ان کو برقرار رکھیں۔ نون لیگ نے کہا جی ہم اس کے اوپر سوچ و بچار کریں گے، اور اپنی سندھ کی نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ مشورہ کریں گے، کیونکہ سندھ نون لیگ جو ہے وہ وہاں پہ بشیر میمن کو لانا چاہ رہی ہے، لیکن اگر بشیر میمن کو نون لیگ لے آئی تو پیپلز پارٹی ناراض ہوگی۔ یہ بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی آسان نہیں ہوگا ہضم کرنا پیپلز پارٹی کے لیے۔ اور پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ جناب چھالے مار رہی ہے، چھلانگے لگا رہی ہے، ان کے تو بلے بلے ہے، جو انہوں نے چاہا وہ انہوں نے پا لیا اپنی شرائط پہ۔ بلاول کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، اس نے کہا تھا ہم اپنی شرائط کے اوپر اس حکومت میں شامل ہوں گے، وہ اپنی شرائط پر ہی اس حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی بات منوا لی۔ پھر ایم کیو ایم کو وہی 4 وزارتیں جو ان کی پسندیدہ ہیں، مواصلات، پورٹس اینڈ شپنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہاؤسنگ اینڈ تعمیرات، تو وہ اس پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ چاروں تو نہیں شاید ان کو ملے، کچھ اور مل جائیں گی، لیکن یہ والی نہیں ملے گی، اور جو ہے وہ مل سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دے دیں، اس کے اوپر بھی بات چیت جاری ہے۔ تو ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مذاکرات کار ہیں، بلکہ مذاکرات کار کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تپ جاتے ہیں، میڈیا سے دور رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، شاید پیپلز پارٹی ان کو وزیر خزانہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے آج کل، اس وجہ سے وہ ناراض ہے۔ چلیں اللہ بھلا کریں۔ میاں صاحب کی بات کرنے سے پہلے کرشماتی قیادت کی بات کرتا ہوں کہ کرشماتی قیادت کیا ہے۔ ہیرو کی پوجا اور فرقے کی عبادت کی وجہ سے 70% سے زیادہ مواد کے جعلی یا گمراہ کن ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جنون کے اس وہم کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ محتاط رہیں اور ایسی معلومات شیئر کریں جو مصدقہ۔ تنقیدی سوچ کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جو جھوٹ ہے اور مسلسل جھوٹ ہے اس کو نظر انداز کرنا وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی دہشت گردی کی وجہ سے جو کرشماتی رہنماؤں کی گمراہ کن عقیدت ہے اس کے خلاف لوگ تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، دانشور بھی بولنے سے ڈرتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔
اور ہماری جو نسل ہے وہ خوش دلی سے عیبدار لیڈروں کو بھی ایک دل فریب جو بیانیہ ہے اس کے تحت قبول کرتی ہے۔ اور سیاست میں ہیرو کی پوجا اور فرقے کی عبادت ایک تشویشناک بات ہے۔ اس کے حوالے سے کئی جو ہے وہ کتابیں ہیں جو ہمیں کرشماتی قیادت کی حرکات کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کا جنون، ان کا وہم، ان کے سوالیہ ذہن اٹھنے والی چیزیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جتنی اس وقت سائنس ترقی کر گئی ہے اس میں بھی اس چیز کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کرشماتی قیادت میں ہوتا کیا ہے؟ یہ چاہے عمران خان ہو، آصف زرداری ہو، بلاول بھٹو زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز اور دنیا کے لیڈر جن کی بھی آپ بات کر لیں، پوٹن ہے، وہ بائیڈن ہے، یہ جو شمالی کوریا والا ہے، میں ہر دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ عیب دار جو لوگ ہوتے ہیں نا، عیب دار، وہ فطری طور پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوسروں کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ جنونیت بن جاتی ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں پھر جو مداح ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، اور لیڈر جو کہتا ہے بغیر کسی سوال کے اس کی بات مانتے ہیں، تو پھر نومئی بھی ہوتا ہے اور بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ یہ میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو اس وجہ سے کی ہے تاکہ آپ چیزوں کو سمجھائیں اور آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے۔ اب میاں صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو مروا گیا، بری میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ جو بیانیہ تھا نا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ جڑی ساڑھی گل ہو گئی ہے نا انہیں مینوں مرواتا ہے، یہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کا بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ٹرب اس نے دی تھی شیر افضل مروت نے، وڑ گیا۔ کہتا جی وہ وڑ گیا والی بات کرنے والا جو، یہ میں وہی کرشماتی قیادت کی بات، اس کو کچھ جوڑے اس کے ساتھ، اس نے کہا جی وہ دیکھیں وہ وڑ گیا والی بات کرنے والا جو خود تھا وہ خود بھی جیت گیا اور اس کی جماعت میں یہ بیانیہ بھی بڑا پاپولر ہو گیا، اور ہمیں یہ چیز لے گی کہ ہمارے لوگ باہر نہیں نکلے۔ مجھے بھی غلط رپورٹیں دی گئی اور پھر کہا گیا جی ساڑھی گل ہوگی، تو انہوں نے کہا جی پھر ساڑھی گل ہو ہی گئی نا، پکی پکی لگتا ہوگی۔ میاں صاحب کو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ان کو یکدم سائیڈ لائن کیا گیا نا، پریشان ہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے کہ بیٹی کا معاملہ ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کو مل رہی ہے، بیٹی نے اپنی مرضی سے لی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ لیکن جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو مختلف پیرائے میں وہ حوالے دے جاتے ہیں، چٹکلے چھوڑنے میں اور مزاح میں بھی ان کا ایک انداز ہے میاں صاحب کا، وہ بات کرنے کا انداز۔ پھر ان کو جو رپورٹ دی گئی انہوں نے کہا جی مہنگائی، بے روزگاری، ہمارا بیانیہ نہ ہونا، منشور آخر پہ جلسوں کے لیے باہر نہ نکلنا، اور سب سے بڑی بات کہ اوور کانفیڈنٹ، یہ ہمیں مار گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ چلیں اب یہ جو ڈول ہے، حکومتی جو ڈول ہے ہمارے گلے پڑا ہے، یہ بجانا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی کی شرائط پہ بجانا پڑے گا۔ اب بیچ میں ہمارے ایم کیو ایم والے بھی آ گئے، ابھی تو باپ رہتی ہے، ابھی تو کاف لیگ ہے، ابھی استحکام پاکستان پارٹی ہے، تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد۔